وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. صدق الله العظيم. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. मोहतरम हजरात, मुअज़्ज़ज़ सामाईन, मिल्ली भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, मेरी माँओं और बहनों,
پیارے بچوں، سورہ قصص 20واں پارہ، یہاں سے پارے کا 8واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور سورت کا 5واں رکوع ہے۔ اس رکوع میں 8 آیتیں ہیں۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب عطا فرمائی۔ یہ تذکرہ ہو رہا ہے مدین سے لوٹنے کے بعد۔ مدین سے لوٹ کر آئے، راستے میں آگ کے بجائے نبوت عطا ہوئی، اور اس کے بعد اللہ نے آپ کو کتاب عطا کی۔ اس کتاب کا نام تورات ہے۔ تورات میں اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کے صفات میں یہاں لکھا ہے کہ وہ ہدایت دینے والی ہے، سراپا رحمت ہے۔ اور اس میں ایک لفظ اس سے پہلے آیا ہے بصائر۔ بصائر کے معنی سجھاؤ دینے والی، بصیرت اور بصائر۔ انسان اگر آنکھوں سے دیکھتا ہے تو اس کو بصارت کہتے ہیں، اور دل سے دیکھتا ہے تو اس کو بصیرت کہتے ہیں۔ یہ اس کی جمع بصائر ہے، جس کو سجھانا کہتے ہیں۔ سجھانا، سوجھ بوجھ پیدا کرنا، یہ سب صفات تورات کے بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں سے الفاظ شروع ہوتے ہیں، دیکھیے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب۔ یہاں صرف ایک کتاب مراد نہیں ہے بلکہ تمام سابقہ کتابوں کا تذکرہ ہے۔ مکے والے کافروں کو یہ پیغام دینا ہے کہ یہ کوئی پہلی کتاب نہیں ہے۔ قرآن سے پہلے تورات آ چکی ہے، اس سے پہلے اور نبی آئے، ان کو بھی کتابیں دی گئی ہیں، اسی کا تسلسل ہے یہ۔ من بعد ما اہلکنا القرون الاولی، قرون جمع ہے قرن کی، اور اولا کے معنی پہلی۔ اول سے اولا مؤنث ہے، اول کے معنی پہلا اور اولا کے معنی پہلی۔ پہلی صف، نمازیوں کی پہلی صف کو کیا کہیں گے؟ صف اولا۔ تکبیر اولا پہلی تکبیر ہے، اور صف اولا پہلی صف ہے، اور پہلی جماعتیں قرون اولا ہیں، پہلی جماعت۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں صاف کر دیا کہ پہلی امتوں کی ہلاکت کے بعد، اہلکنا القرون الاولی، پہلی جماعتوں کی ہلاکت کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب دی ہے۔ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سارے فائدے ہوں گے، لیکن سب سے پہلا فائدہ ہے بنی اسرائیل کے لیے بصائر للناس، لوگوں کے لیے سجھاؤ، یعنی کیا کرنا کیا نہیں کرنا، کیا مفید ہے کیا مضر ہے۔ اور اسی کو فقہ بھی کہتے ہیں۔ فقہ کسے کہتے ہیں؟ فقیہ کسے کہتے ہیں؟ فقیہ اور فقہ، آدمی جان لے کہ کیا مفید ہے کیا مضر ہے۔ معرفت النفس، معرفت النفس، انسان یہ بات کو اچھی طرح سے جان لے، ما لہا و ما علیہا، اس کے لیے فیور میں کیا ہے، اس کے لیے مخالفت میں کیا ہے، اس کا نام فقہ ہے۔ اس جاننے والے کو فقیہ کہیں گے۔ ایسی سوجھ بوجھ ہے تو اس کو تفقہ کہیں گے۔ یہاں بھی وہی ہے، بصائر للناس۔ اس کتاب کے ذریعے سے معلوم ہو جاتا کہ کیا اللہ کو پسند ہے اور کیا ناپسند ہے۔ دانش مندی کی بات، وہدن، اور ہدایت کرنے والی، رہنمائی کرنے والی، یہ صفت قرآن کی بھی ہے، تورات کی بھی ہے۔ ورحمہ، اور اگر کوئی مان لیتا ہے تو سراپا رحمت ہے، یعنی پہلے سجھاؤ ہے، رہنمائی ہے، اور جو مان لے اس کے لیے سراپا رحمت ہے۔ اور یہ تذکرہ جب تک ہے جب تک وہ پڑھتا ہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ اس کو تذکر حاصل ہو۔ تذکر کے معنی دھیان دینا۔ تذکرہ میں کیا ہوتا؟ کسی کی یاد آتی ہے۔ تذکرہ ٹکٹ کو بھی اسی واسطے کہتے ہیں۔ متذکرہ کے معنی جس کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا کہا ہے؟ آپ مسیطر نہیں ہیں، لست علیہم بمسیطر، پھر آپ کیا ہیں؟ آپ مذکر ہیں، مذکر۔ تذکرہ کرتے جائیے اللہ کا، اللہ کی کتاب کا، مذکر ہیں۔
انما انت علیہم، آپ مذکر ہیں اللہ کی طرف سے، داروغہ نہیں ہے، لست علیہم بمسیطر۔ تو یہاں فرمایا کہ تاکہ اس کتاب سے نصیحت حاصل کی جائے۔ مکے والوں کے سامنے جب قرآن پیش کیا گیا تو انہوں نے نبی سے نبوت کی دلیل مانگی۔ یہ پورے رکوع میں کئی دلیلیں آ رہی ہیں۔ پہلی دلیل، جب مکے والے آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ موسیٰ کے پاس تورات کیسے آئی، آگ لینے گئے، نبوت کیسا ملی، ملک مدین سے کب آئے، کیا کیا واقعات پیش آئے، اس وقت آپ وہاں تھے کیا؟ مغرب میں تھے، مشرق میں تھے، کوہ طور پہ تھے، مدین میں تھے، وہاں رہتے تھے آپ؟ پھر اتنی تفصیل سے یہ واقعہ آپ کیسے بیان کر رہے ہیں کہ کہیں ایک لفظ کے غلط ہونے کا امکان تک نہیں ہے؟ اتنی صحیح رپورٹ کیسے آ رہی ہے؟ یہ دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، ورنہ آپ تو مکے سے باہر علم حاصل کرنے گئے نہیں، کوئی مورخ کی کتاب آپ نے پڑھا نہیں۔ اتنا پرانا، ہزاروں سال پرانا واقعہ اتنی تفصیل سے آپ کیسے بیان کر رہے ہیں؟ یہاں سے دلیل شروع ہو رہی، دیکھیے آپ، وما کنت بجانب الغربی، غربی کا لفظ استعمال ہوا، اور اے نبی آپ نہیں تھے کوہ طور کی غربی جانب۔ یہ وہی واقعہ پیش آیا نا، وہاں اللہ نے نبی سے یعنی حضرت موسیٰ سے بات کیا تو آپ اس وقت وہاں تھے نہیں تھے۔ طور کا غربی جانب، غربی کیوں کہتے ہیں؟ جہاں غروب ہوتا ہے اس کو غربی کہتے ہیں، اسی سے اردو میں مغرب ہے، مغرب کی ضد مشرق ہے، طلوع ہونے کی جگہ مشرق، شرقہ مانے طلوع ہونا، اور مغرب غریبہ مانے غروب ہونا، ڈوب جانا۔ غربی جانب اور شرقی جانب، مکاناً شرقیہ سورہ مریم میں آئے دیکھو، جہاں سورج طلوع ہوتا ہے وہ مکان شرقیہ کہلاتا ہے۔ تو آئے نبی آپ اس وقت موجود نہیں تھے، بجانب الغربی، کوہ طور کی غربی جانب میں، اذ قضینا الی موسیٰ الامر، یہاں قضا کے معنی حکم بھیجنا ہے، فیصلہ کرنا ہے، یعنی رسول بنا کر موسیٰ کو اللہ کی طرف سے بھیجا جانا طے ہو چکا ہے، یہ ہے قضینا۔ اذ قضینا الی موسیٰ الامر، امر کے معنی حکم آتا، لیکن کئی معنی میں قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ الامر کے معنی میٹر، معاملہ، نبوت، احکام، یہ سب معنی میں آتا ہے۔ ہم نے فیصلہ کر دیا تھا جب حضرت موسیٰ کی طرف کہ آپ کو یہاں سے سیدھا فرعون کے پاس جانا ہے، اس وقت آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ وما کنت من الشاہدین، اور آپ نہیں تھے نمونہ دیکھنے والے، مشاہدہ کرنے والے۔ شاہدین جمع ہے شاہد کی، شہادت کون دیتا ہے؟ جو شاہد ہو، حاضر ہو، موجود ہو۔ وما کنت من الشاہدین، آپ شاہدین میں سے نہیں تھے، آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ پھر وہاں جو واقعہ ہوا، ایک ایک حرف اللہ اس کے رسول کے درمیان اس کو جو کا تو آپ نے ہزاروں سال کے بعد کیسے پیش کر دیا؟ کیا طریقہ ہے، کیا وہ راستہ ہے جہاں سے یہ علم حاصل ہوا آپ کو؟ یہ طریقہ صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ آپ نبی ہیں، اللہ نے آپ کو خبر دی ہے۔ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، اور لیکن ہم نے، وہ لیکن میں جو الف کے ساتھ تشدید ہے یہ ہم کے معنی میں، وَلَكِنَّا، لیکن ہم، انشأنا، کسی چیز کو پیدا کرنے کو انشاء کہتے ہیں، اسی سے اردو میں انشاء ہے، کوئی نیا مضمون لکھتا ہے تو اس کو انشاء پردازی کہتے ہیں۔ اسی انشاء جو نون ہے اس کا یہ ورب ہے، انشأنا، ہم نے نیا اٹھایا، پیدا کیا، جوان کیا۔ قرونن، قرن کی جمع ہے، نسلیں، کتنے لوگ آئے اور چلے گئے۔ 100 سال کے زمانے کو قرن کہتے ہیں، اور کئی 100 سال گزر گئے تو قرون کہتے ہیں۔ یہ پیچھے لفظ آ چکا ہے سورہ مومنون کے اندر بھی، قرنن بعد قرن، اور قرن بہت پیارا لفظ ہے۔ قرنی خلفائے راشدین کے زمانے کو کہا گیا۔ میں نے پہلے بتایا تھا قرنی کے قاف سے صدیق مراد ہیں، اور را سے عمر مراد ہیں، اور نون سے عثمان مراد ہیں، اور قرنی میں یا سے حضرت علی مراد ہیں۔ یہ ہے قرنی، خیر القرون قرنی۔ حضور نے کہا بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔
تو یہ قرن کہتے ہیں زمانے کو، زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ سید الانبیاء کا ہے، جو اس سے متصل، جو اس سے متصل، جو اس سے متصل، کیونکہ وہ زمانہ خیر کا تھا، پاور ہاؤس سے قریب ہے، وہ اللہ سے نبی لے رہے ہیں اور نبی سے نبوت کا چشمہ جاری ہے، صحابہ لے رہے ہیں، صحابہ سے تابعین لے رہے ہیں، یہاں تک ہے ضمانت، آگے ضمانت نہیں ہے۔ اسی واسطے امام اعظم کو ہم نے قبول کیا ہے کہ وہ تابعین میں سے ہیں، وہاں تک ضمانت قرآن نے لی ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 100 میں۔ یہ تمام باتیں آپ کو تفصیل سے دیکھنا پڑے گا۔ تو قروناً یہاں استعمال ہوا ہے، بہت سے لوگ، جماعتیں، انسان پیدا ہوئے، ہم نے ان کو پیدا کیا، یعنی بہت سی نسلیں پیدا ہوئیں۔ فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، طویل، طویل اردو میں استعمال ہے، تطاول کے معنی لمبا ہونا، فتطاول، تطاول علیہم، ان کے اوپر کیا لمبا ہو گیا؟ عمر۔ عمر کہتے ہیں زندگی کو، عمر، عمر یہاں جمع ہے، عمر جمع ہے، عمر کے معنی زندگی۔ جس کو عمر پسند نہیں ہے اس کو زندگی نہیں پسند ہے، وہ جیتے جی مرتا ہے، اس لیے عمر کو پسند کرنا ضروری ہے۔ عمر، عمر ہے، حیات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اتنی لمبی ہم نے حیات دے دی کہ لوگ بھول گئے، نبیوں کے تسلسل کو بھول گئے۔ ہمارے نبی سے پہلے حضرت عیسیٰ، درمیان میں 600 سال کا فاصلہ ہے، نہیں بھولیں گے، بھول جائیں گے۔ تطاول کہا گیا، تطاول، فتطاول علیہم العمر وما كنت ثاویا فی اہل مدین، اور آپ نہیں قیام پذیر تھے مدین والوں میں۔ مدین شہر کا نام ہے، اہل مدین وہاں کے رہنے والے، اور ساوین، ساوین کے معنی رہنا سہنا، وما كنت ثاویا فی اہل مدین، اور آپ اہل مدین میں قیام پذیر نہیں تھے۔ تتلو علیہم آیاتنا، کی تلاوت کرتے آپ ان پر ہماری آیتیں۔ پھر آپ کو یہ خبر کیسے ہوئی؟ وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، لیکن ہم ہیں کہ رسولوں کو بھیجتے ہیں، رسولوں کو بھیجتے ہیں، یہ اسی کی کڑی ہے۔ ان رسولوں کا حال اس رسول کی زبان سے آپ کو سنا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے وہاں جو بھیجا تھا وہ ہم ہی آپ کو بتا رہے ہیں اور آپ کو وہ پیغام دے رہے ہیں۔ وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، یہ تسلسل ہے۔ موسیٰ سے بات ہم نے کی تھی، وہ خبر ہم نے آپ کو دی ہے، اس لیے آپ رسولوں میں سے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اس پر زور دیا گیا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یہ زور کیوں دیا گیا ہے؟ کیونکہ کبھی کبھی دل میں خیال آتا تھا وہی نہیں آئی، جبریل نہیں آئے، پیغام نہیں آیا، اکیلا پن محسوس ہوتا تھا، تو آپ کے دل میں یہ آیتیں اللہ ڈالتے تھے، آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یہ وقفہ، یہ تسلسل، یہ ناغہ، یہ دیری، ان چیزوں کی پرواہ مت کیجیے، یہ اللہ کی حکمت و مصلحت ہے، آپ رسولوں میں سے۔ یہاں بھی وہی کہا انک لمن المرسلین ولکننا کننا مرسلین، ہم رسولوں کو بھیجنے والے۔ اسی کا ایک حصہ اور ہے، وما کنت بجانب الطور اذ نادینا، اور آپ طور کی جانب میں اس وقت بھی نہیں تھے جب ہم نے آواز لگایا تھا۔ نادینا، ندا، آواز لگانا، وہ آواز پیچھے گزر چکی رکوع میں، یا موسیٰ اننی انا اللہ رب العالمین، یہ آواز ہے۔ یا موسیٰ انی لا یخاف لدی المرسلون، نودیا ان بورک من فی النار ومن حولہا، یہ آواز ہے کہ برکت دی گئی ہے اس میں جو آگ میں موجود ہیں، اس کے اطراف میں جو موجود ہیں۔ آگ میں اللہ کی تجلی ہے اور اطراف میں موسیٰ ہیں، دونوں میں برکت دی گئی ہے۔ یہ ندا ہے، یہ آواز ہے۔ اس وقت اے نبی آپ وہاں پر طور کے پاس موجود نہیں تھے۔ پھر اس منظر کو آپ نے کیسے بیان کیا؟ کیونکہ آپ رسول ہیں، ہم نے آپ کو بتایا ہے، یہ مکے والوں کو سنانا مقصد ہے۔ ہر وہ انسان جو رسول ہونے کا انکار کرتا ہے اس کو یہ واقعہ سنانا مقصد ہے۔ وما كنت بجانب الطور اذ نادینا، اور آپ اس وقت نہیں تھے طور کی جانب میں، غربی جانب میں، جب ہم نے آواز لگایا۔
وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، لیکن یہ سب آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ نبوت رحمت ہے، اطلاع رحمت ہے، قرب بھی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو توفیق دیتے ہیں اپنے طرف رجوع کرنے کی، یہ خود برکت ہے اور رحمت ہے۔ وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ۔ کتنے لوگ ہیں جو سنڈے منا رہے ہیں اور آپ کو اللہ نے توفیق دی، آپ قرآن کھول کے بیٹھے، یہ رحمت ہے۔ رحمت اللہ اسی کو دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ رحمت اللہ کی، یہ رحمت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ذریعہ رحمت ہے۔ اصل رحمت تو جنت میں اللہ کی رضا ہے اور وہاں جانے کا راستہ یہ ہے، تو ذریعہ رحمت کو رحمت کہتے ہیں۔ جیسے بارش رزق کا ذریعہ ہے تو بارش کو رزق کہتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، ہم نے آسمان سے رزق برسایا، حالانکہ رزق زمین سے نکلا ہے لیکن ذریعہ رزق بارش ہے تو اس کو کہہ دیا رزق اللہ نے، سبب ہے، وہ سبب ہے۔ تو یہ قرآن رحمت ہے، یعنی ذریعہ رحمت ہے، اس واسطے اسی کو رحمت کہہ دیا گیا۔ یہ رحمت اللہ کی طرف سے آپ پر کیوں آئی ہے، یہ اگر سمجھ میں آ گیا تو پورا درس سمجھ میں آ گیا۔ وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، لیکن آپ کے رب کی طرف سے یہ رحمت ہے۔ مقصد کیا ہے؟ لِتُنذِرَ، تاکہ آپ ڈرائیں، یہ مقصد ہے۔ لِتُنذِرَ میں جو لام زیر لی ہے اس کو لام قے کہتے ہیں۔ لام قے، قے مانے تاکید، یہ اردو میں تاکید ترجمہ ہوتا ہے، عربی میں لام قے کہلاتا ہے، اور یہ ریزن کو بیان کرتا ہے، مقصد کو بیان کرتا ہے، رحمت کی وجہ کو بیان کرتا ہے۔ لِتُنذِرَ، تاکہ آپ ڈرائیں۔ یہ ڈرانا ایسا نہیں ہے جیسے کوئی شیر سے ڈرائے، سانپ سے ڈرائے، کنویں سے ڈرائے، زہر سے ڈرائے۔ یہ ڈرانا محبت اور شفقت کے ساتھ ہے، جیسے اپنا بیٹا ہے اس کو اس کا باپ ڈراتا ہے، بیٹی ہے اس کو اس کی ماں ڈراتی ہے۔ اس میں صرف ڈرانا مقصد نہیں ہے، اس کو شفقت کے ساتھ انجام سے بچانا مقصد ہے۔ یہ ڈرانے کو انذار کہتے ہیں۔ ہر نبی کو اللہ نے یہی کہا ہے، انذار، لِتُنذِرَ۔ کس کو ڈرانا ہے؟ یہ صرف مکے والوں کو کہہ دیا ہوتا؟ نہیں کہا۔ یہ جملہ سورہ انعام میں بھی آ چکا ہے، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُم مِّن نَذِيرٍ، تاکہ آپ ایسی قوم کو ڈرائیں جن کے پاس کوئی نذیر نہیں آیا ہے آپ سے پہلے۔ حالانکہ قرآن کی بہت ساری آیتوں میں ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہر امت میں نذیر آیا ہے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ۔ تو پھر یہ تو آیت خلاف جا رہی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور عیسیٰ کے درمیان میں جو 600 سال کا فاصلہ ہے، اس درمیان میں آپ سے پہلے کوئی نذیر نہیں تھا۔ ہاں، آبائی دین پر لوگ تھے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ورقہ بن نوفل کا حال آتا ہے، وہ توحید پر تھے۔ ورقہ بن نوفل، ایسے حضرت عمر ابن خطاب کے بہنوئی سعید، یہ لوگ بھی ایمان پر تھے، شرک میں نہیں ڈوبے تھے۔ خود نبی پاک کے بارے میں آتا ہے، آپ نے زمانے جاہلیت میں کبھی کوئی مشرکانہ عمل نہیں کیا۔ تو بہت سے لوگ تھے، اثرات نبوت کے باقی تھے، لیکن 600 سال کا زمانہ کوئی نبی نہیں تھا۔ اس کو زمانہ فترت کہتے ہیں، انٹرول ہے یہ۔ اسی واسطے اس زمانے میں اگر کوئی صرف توحید کو مان لے، نجات کے واسطے وہ بھی کافی ہے۔ جیسے آخر اس زمانے میں آئے گا، کوئی اسلام کا 10واں حصہ بھی مان لے، نجات کے واسطے کافی ہوگا۔ صحابہ سے کہا تم 10واں چھوڑیں گے تو پکڑے جائیں گے، اور ایک زمانہ آئے گا 10واں مانیں گے تو نجات پا جائیں گے۔ وہ زمانہ بہت جلدی آنے والا ہے، ہاں بہت جلدی آنے والا ہے وہ زمانہ۔ اس زمانے میں الگ امتحان ہوگا۔ تو فرمایا ایسی قوم کو آپ ڈرائیں کہ نہیں ان کے پاس کوئی نذیر آیا، من قبل کا، آپ سے پہلے کوئی نذیر نہیں تھا، 600 سال تک کوئی نذیر نہیں تھا۔ لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ بھی تذکر کریں۔ تذکر کے معنی دھیان دینا۔ بیائی نہیں یہی لفظ آیا ہے سورہ نحل پارہ 14 میں، آیت نمبر 44 میں کیا کہا؟
ہم نے اس قرآن کو اس لیے دیا ہے تاکہ آپ ان کے سامنے کھول کے بیان کریں، تاکہ وہ بھی دھیان دے سکیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، یہی تبین ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ بھی تفکر کریں، تذکر کریں، دھیان دیں۔ تو تبین کے معنی لفظوں کو کھول کے بیان کرنا، یہ نبی کے پاس اللہ کی طرف سے حکم نامہ موجود ہے، ایک ایک لفظ کو کھول کے بیان کرنا نبی کے ذمہ ہے، ایک ایک لفظ کھول کے بیان کرنا۔ اور امتیوں میں سے بعض کہتے ہیں آپ گمراہ ہو جائیں گے، آپ کے بس کی بات نہیں ہے، آپ نہیں سمجھ سکیں گے۔ یہ پورا کا پورا الٹا مسئلہ ہو رہا ہے۔ ہاں، اللہ نے تو کہا نبی کے ذمہ ہے کھول کے بیان کرنا، اور امتی کہتا ہے تمہارے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ یہ سراسر مغالطہ ہے، مس گائیڈ کر رہے ہیں لوگ۔ قرآن کریم سے ہدایت نہیں ملے گی تو پھر کہاں ملے گی؟ جس کو اللہ نے ہدایت نامہ کہا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا میں خود اس کتاب کو فالو کرتا ہوں، نبی نے کہا نہیں کہا؟ سورہ یونس پارہ 11 میں کہا۔ جب کبھی مکے والوں نے کہا اس قرآن میں تھوڑا تبدیلی کر دو، بتوں کی مذمت نکال دو، جہاد کا بیان نکال دو، تو حضور نے کیا کہا؟ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو خود اسی وحی کی اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر حکم آتا ہے، میں تبدیلی کا حقدار نہیں ہوں، میرے پاس تبدیلی کا لائسنس نہیں ہے۔ کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ تلقاء نفسی وما ابدل من تلقاء نفسی، میں خود سے اس میں تبدیلی کا مجاز نہیں ہوں، میں اس کو فالو کرنے والا ہوں۔ اتنی صراحتاً آیتوں کے باوجود بھی جب نبی اس قرآن کو فالو کر رہے ہیں تو آپ کو یہ بولنے کا حق کہاں سے آیا کہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے؟ کیوں آپ نے کہا ایسا؟ توبہ کیجئے، اپنے عقیدے سے توبہ کیجئے۔ نبی اس کتاب کو فالو کرتے ہیں۔ وما ابدل من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی، پوری آیت پڑھنا ہے تو دیکھ لو سورہ یونس پارہ 11 میں، ائت بقرآن غیر ھذا، ائت بقرآن غیر ھذا او بدل، یا تو دوسرا قرآن لاؤ جس میں بتوں کی مذمت نہ ہو، اس کو تبدیل کر دو۔ یہ مطالبہ تھا، نقل کیا اللہ نے اور کہا میں نہ تبدیل کر سکتا ہوں نہ دوسرا قرآن لا سکتا ہوں، میں تو اسی کو فالو کرتا ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، تم کو ماننا ہے مانو، نہیں ماننا ہے مت مانو۔ یہ ہے لعلہم یتذکرون۔ اس ہدایت نامے میں فائدہ امت کا ہے، مگر امت پیچھے ہٹ رہی ہے اور اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مگر اللہ زور دے رہے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس آیت میں اللہ بیان کرتے ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے تم بعد میں یہ کہو کہ میرے پاس کوئی رسول نہیں آیا، کوئی بتانے والا نہیں آیا، اگر آپ کسی کو بھیج دیے ہوتے تو ہم اس کی بات مان لیتے، جہنم سے بچ جاتے، جنتی ہو جاتے، آپ نے کسی کو بھیجا ہی نہیں۔ یہ کل کے دن نہ بول سکو، اس لیے رسول بھیج رہا ہوں، اس لیے کتاب بھیج رہا ہوں، اس لیے نذیر بھیج رہا ہوں، اس لیے میں ہدایت دینے والا ہادی بھیج رہا ہوں، اور ایک نہیں ہر زمانے میں لگاتار بھیج رہا ہوں۔ لگاتار کا ذکر اگلی آیتوں میں آ رہا ہے تسلسل کے ساتھ۔ نہیں، رسول اگر نہیں آئے تو رسول کا رسول آتا، رسول کا رسول بھی تو ہوتا۔ ایک ملک کا وزیر اعظم نہیں جا رہا ہے تو اپنا نمائندہ بھیجتا، یہ رسول کا رسول ہے، جس کا ذکر سورہ یاسین میں آ چکا ہے نا، رسول کا رسول۔ ہاں، رسول وہاں نہیں پہنچ سکے تھے لیکن رسول کا قاصد پہنچا۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، یہ کون سا آدمی ہے دوڑتا ہوا آیا ہے؟ یہ قاصد ہے، رسول کا رسول ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے امت کے علماء کو کیا کہا؟ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں یہ۔ اب رسول قیامت تک کوئی نہیں آئے گا، یہ علماء وہ کام کریں گے، دعوتیں کھانے کے بجائے قرآن لے کے پھریں گے، اپنا پیسہ دعوتوں پر لگانے کے بجائے قرآن پر لگائیں گے، معلم کو بنائیں گے، معلم کو بھیجائیں گے، معلم کو پہنچائیں گے۔ یہ کام نبی کا ہے۔ صحابہ نے پوچھا ہمیں کیا حکم ہے؟ تو آپ نے کہا جو مجھے کرتا ہوا دیکھتے ہو وہی تم بھی کرو۔ حضور پاک نے 70 قرہ تیار کیے اور ان کو بھیج دیا دعوت دینے کے لیے۔
لیکن لوگوں نے دھوکہ دیا، ان 70 کو قتل کر دیا۔ نبی آنکھوں میں اشکبار ہو کر پورا مہینہ بد دعا کرتے رہے۔ قنوت نازلہ وہیں سے شروع ہوئی ہے، دعائے قنوت نازلہ وہیں سے شروع ہوئی ہے۔ ان قرہ کے قتل کرنے کے بعد، شہادت کے بعد حضور ایک مہینہ روتے رہے ان کی بدعہدی کی وجہ سے۔ تو حضور نے قرہ تیار کیے، اور ہم کیا تیار کر رہے ہیں؟ ہم قرہ تیار نہیں کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں بڑی بڑی ڈگریاں ہوں، بڑے بڑے منصب ہوں، ہاں بڑے بڑے عہدے ہوں، یہ سب یہیں کہیں رہ جائیں گے، دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ آپ کی قبر میں کوئی ڈگری کام میں نہیں آئے گی، آپ کی قبر میں آپ کا ایمان کام آئے گا۔ اور مومن ایمان کو پختہ کرنے کا ذریعہ اچھی صحبت ہے، جو قرآن کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آپ قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرو۔ اب اس آیت میں دیکھو کیا ہے، تم کو عذر کا موقع نہ ملے گا، تم نہیں کہہ سکو گے کہ اللہ کوئی رسول آیا ہوتا تو ہم بات مان لیے ہوتے۔ اب تم کو یہ بولنے کا موقع نہیں۔ ولولا ان تصيبهم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم فیقولوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک ونکون من المؤمنین۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی، لولا کا ترجمہ کر رہا ہوں، لولا کے معنی اگر یہ بات نہ ہوتی۔ لولا میں دو لفظ ہے، ایک ہے لو اور ایک ہے لا۔ لو معنی کاش، یا لو معنی اگر، اور لا معنی نہیں۔ یہاں ہمیشہ دو چیزیں ہوتی ہیں، جیسے میں ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں، لولا علی لہلک عمر، علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ ہاں یہ جملہ مشہور کیوں ہے؟ ایک فیصلہ غلط ہو رہا تھا، حضرت علی نے آ کے تبدیل کر دیا۔ نہیں، مسئلہ یہاں یہ ہے، مسئلہ بتاؤں گا لمبی بات ہو جاتی۔ مسئلہ صحیح بتا دیا حضرت علی نے، اور حضرت عمر نے اس کو مان کر فیصلہ کر دیا۔ تو کیا کہا؟ لولا علی لہلک عمر، علی اگر ٹائم پہ نہیں آئے ہوتے تو عمر کی ہلاکت ہو جاتی غلط مسئلہ کی وجہ سے۔ تو لولا ایسے موقع پر آتا ہے۔ یہاں بھی دیکھ لو، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم کو مصیبت پہنچتی تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے، پھر تم یہ بولنا شروع کر دیتے رسول آیا ہوتا تو ہم اتباع کر لیتے۔ یہ بات ہے، اسی لیے میں رسول بھیج رہا ہوں تاکہ تم اس کی اتباع کرو، مصیبت سے بچ جاؤ، مصیبت آنے سے پہلے۔ یہ پیغام دیکھو، ایسی ترتیب رکھا ہے اللہ نے، کوئی عربی داں ایسی ترتیب بنا ہی نہیں سکتا۔ عربی کا اعجاز دیکھو۔ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ پہنچی ہے ان کو مصیبت، کیوں پہنچی؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، یعنی گناہ والے کام۔ فَيَقُولُوا رَبَّنَا، تو ضرور وہ کہہ بیٹھیں گے ہمارے پروردگار، لولا ارسلت الینا رسولا، کیوں نہیں بھیجا آپ نے ہماری طرف کوئی رسول؟ فنتبع آیاتک، تو ہم اتباع کر لیتے آپ کی آیتوں کی، ونکون من المؤمنین، اور ہم ہو جاتے یقین کرنے والے۔ کتنا واضح پیغام ہے۔ ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے مصیبت کیوں آئی؟ کیونکہ وہ کام غلط تھا۔ اس غلط کام کی نشاندہی کون کرے گا؟ رسول کریں گے۔ تو رسول ہم نے بھیج دیا، اب آیتوں کی اتباع کر لو، مصیبت نہیں آئے گی۔ اور اگر آپ نے رسولوں کی بات نہیں مانا، کرتوت برے کرتے رہے، تو مصیبت آ کے رہے گی، اور تمہیں شکوہ کرنے کا موقع بھی نہیں ملے گا کہ رسول بھیجا ہوتا تو ہم یقین کرنے والے بن جاتے۔ اب اس کا بھی موقع نہیں۔ کتنے پیغام دیا اللہ نے اس آیت میں۔ رسولوں کی آمد ہماری مصیبت ٹالنے کا سبب ہے، یہ خلاصہ نکلا۔ رسولوں کی آمد مصیبت کو ٹالنے کا سبب ہے۔ رسول نہیں آئیں گے تو حق باطل کون بتائے گا؟ کس سے مصیبت آئے گی، کس سے رضا آئے گی، کون بتائے گا؟ اس لیے رسولوں کا آنا رحمت ہے، اور رسولوں کی بات کو ترتیب کے ساتھ آسان کر کے امت کے پاس پہنچانا، یہ بھی ائمہ اربعہ کی رحمت ہے۔ کتنے لوگ فرض نکال سکتے قرآن سے؟ کتنے لوگ قرآن سے فرض نکال سکتے، حرام کو نکال کے تلاش کر سکتے؟ کتنے لوگ ہیں جو مکروہ کو جان سکتے؟ کتنے لوگ ہیں جو نماز کے واجبات کو نکالتے قرآن و حدیث سے؟ کتنے لوگ؟
یہ ائمہ اربع کا احسان ہے، انہوں نے پورے اسلام کو آسان کر کے رکھ دیا. یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، یہ موقدہ ہے، یہ حرام ہے، یہ مکروہ ہے. یہ ائمہ نے ہم پر احسان کیا ہے. آج کروڑوں مسلمان ہیں لیکن ماخذ سے نکالنے والے، مسائل جاننے والے کتنے لوگ ہیں؟ 1% بھی نہیں. اور لوگ انہیں کو الٹا پلٹا بولتے. ان میں جھگڑا کیوں ہوا؟ ان کی رائے الگ کیوں ہوئی؟ ان میں اختلاف کیوں ہوا؟ انہوں نے اختلاف کر کے امت کو الجھا دیا. یہ سب سوالات کریں گے. آج بھی قرآن سامنے ہے نا، بیٹھو 4 آدمی، دیکھتا ہوں اختلاف کیسے نہیں ہوتا. آج بھی نکالو قرآن و حدیث کو لے کر 100 آدمی کو بٹھاؤ، 100 کی رائے الگ ہوگی. جب تک وہ امام کو نہیں مانیں گے. اگر امام کو مانیں گے تو متفق ہوں گے، اور اپنی رائے مانیں گے تو متفق نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں لچک رکھی ہے. اگر فہم اچھا ہے تو بات صحیح پہنچے گی، ورنہ بات صحیح نہیں پہنچے گی. بات صحیح نہیں پہنچے گی. میں نے آپ کو مثال بھی دی تھی اس سے پہلے، کئی مثال دی تھی. آپ چاہیں تو میں آپ کا امتحان لے لوں، رمضان میں سوچ لینا، اس پر غور کر لینا. رمضان میں ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی. ہمارے نبی نے بنی قریظہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، کیونکہ انہوں نے دھوکہ دیا تھا. غزوہ خیبر میں دھوکہ دیا تھا ان لوگوں نے، خندق میں دھوکہ دیا. صحابہ کو حضور نے کہا تم لوگ جلدی سے جاؤ، خیبر والوں کا محاصرہ کرنا ہے. عصر کی نماز راستے میں نہیں پڑھنا، وہاں جا کے پڑھنا. دیر ہو جائے تب بھی وہاں جا کے پڑھنا، راستے میں نہیں پڑھنا. حدیث بخاری میں. جب راستے میں چلے گئے صحابہ، عصر کا وقت آ گیا تو لوگوں میں سے بعض نے کہا حضور نے کہا تھا نماز جا کے وہیں پڑھنا، تو ہم تو وہیں جا کے پڑھیں گے، چاہے قضا ہو جائے، وقت ختم ہو جائے، ہم یہاں نہیں پڑھیں گے، جا کے پڑھیں گے، کیونکہ حضور نے کہا. دوسرا گروہ کہتا ہے حضور کا منشا یہ نہیں تھا نماز قضا کرو، جلدی پہنچنا منشا تھا، تو ہم جلدی پہنچیں گے لیکن نماز قضا نہیں کریں گے. نماز پڑھنا تو اللہ کا حکم ہے ٹائم پہ، لہذا ہم پڑھیں گے ٹائم پہ. صحابہ ہیں یہ تقسیم ہو گئے. کیوں تقسیم ہو گئے؟ ایک بات میں تقسیم ہو گئے. ابھی تو ایک تقسیم دکھایا آپ کو میں. اسی واقعے میں آگے جا کر جب پہنچے ہیں تو کچھ لوگوں نے کہا 1 مہینہ ہو گیا دروازہ نہیں کھلا. یہاں جو درخت ہے نا، کھجوروں کے باغ ہیں، کاٹیں گے ان کو، جڑ سے کاٹیں گے تو بلبلا کے نکلیں گے کہ ہمارا باغ تباہ ہو رہا ہے، نکل کے باہر آئیں گے بھاگ کے. کچھ لوگوں نے کہا بالکل صحیح ہے، کاٹو. درختوں کو کاٹنا شروع کیا. کچھ لوگوں نے کہا ارے کل دن فتح ہو جائے گی، آج نہیں تو کل فتح ہوگی. 1 مہینہ کیا ہوتا ہے، 1 مہینہ اور صحیح، فتح تو ہوگی انشاءاللہ. اور یہ جھاڑ ہم کو ملنے والے ہیں، تم کاٹ کے کیوں خراب کرتے ہو ان کو؟ مت کاٹو ان کو. دوسرا ہے قصہ، ایک ہی سنا رہا ہوں آپ کو میں. صحابہ میں ایسا ہوتا تھا، اور آپ کے چاروں امام میں بھی ایسا ہی جھگڑا ہے. گھر کا جھگڑا نہیں ہے وہاں، ایسا ہی جھگڑا ہے. اب حضور پاک کے پاس جب بات پہنچی تو حضور پاک نے کہا چونکہ نیت صحیح ہے نا، تو جنہوں نے نماز قضا کی وہ بھی صحیح ہیں، اور جنہوں نے جا کر وہاں پڑھا وہ بھی صحیح ہیں. دونوں صحیح ہیں کیونکہ نیت صحیح تھی. لوگ کہتے ہیں 2 حق کیسے ہوتے ہیں؟ یہاں دیکھ لو، نبی کہتے ہیں دونوں صحیح ہے. اچھا، درختوں کو کاٹنا یا کاٹنا نہیں کون سا صحیح ہے؟ اس کا تو فیصلہ خود اللہ نے کر دیا. ہاں، پارہ 28 سورہ ممتحنہ کی آیت میں کیا کہا؟ وَمَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ کے حکم سے ہے. درختوں کو کاٹنا بھی، درختوں کو نہ کاٹنا بھی، دونوں اللہ کے حکم سے ہے، کیونکہ دونوں کی نیت صحیح تھی. آپ کی نیت اگر صحیح ہے نا، سب کچھ صحیح ہے. خرابی نیت سے شروع ہوتی ہے. یہ میں نے چھوٹی مثال دی آپ کو سمجھانے کے لیے. پورے قرآن کی آیتیں حدیثیں رکھ کر جب بحث ہوتی ہے تو ائمہ اربع ایسی ہی بحث کرتے ہیں. اکیلے نہیں بنا دیا مسئلہ. 70 علماء بیٹھتے تھے سامنے ابو حنیفہ کے، اور سب بحث کرتے تھے، یہ آیت ہے، یہ حدیث ہے، اس کا مطلب یہ نکلتا ہے. پھر جو فیصلہ ہوتا جرا ہونے کے بعد وہ فقہ بنتی تھی. آج جو ہم کو پکا پکایا ملتا ہے نوالا، کرنا پڑتا تو معلوم ہوتا. لوگ احسان فراموش ہیں. ایسے محنت کرنے والوں پر زبان درازی کرنے والے احسان فراموش ہیں.
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسولوں کا بھیجا جانا کیوں تھا؟ تاکہ ان کی اتباع ہو اور یقین پیدا ہو اور مصیبتیں نہ آئیں، بدعمالیاں کم ہوں۔ یہ پورا عنوان اسی ایک آیت میں نکلا۔ اب اللہ کی طرف سے دیکھو، یہ تمام تسلسل کے بعد موسیٰ کا زمانہ تھا تو لوگوں نے کیا کہا، رسول کا زمانہ آیا تو کیا کہا، موسیٰ کو جادوگر کہا اور مصطفیٰ کو بھی جادوگر کہا۔ موسیٰ کو جادوگر کہا ہے، اسی صورت میں پیچھے آ چکا ہے، اور ہمارے نبی کو بھی کہا وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، ساحر بھی ہے کذاب بھی ہے۔ اور کیا کہا، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، سحر زدہ آدمی کی اتباع کرتے ہو، یہ الزام ہے۔ اللہ نے کہا رسول بھیجا تھا تاکہ اتباع کرے، مصیبت ٹلے، انہوں نے رسولوں کی نافرمانی کر کے دعوت دیا مصیبتوں کو۔ فلما جاءهم الحق من عندنا، پس جب آیا ان کے پاس حق ہماری طرف سے، چاہے موسیٰ کے زمانے میں تورات یا مکہ والوں کے زمانے میں قرآن، دونوں مراد ہیں یہاں، جب ان کے پاس حق آیا ہمارے پاس سے، قالو، تو جواب میں کہنے لگے۔ ہمارے پاس ایک محاورہ ہے نا، جب ناچنا نہیں آتا تو کہتے ہیں آنگن ٹیڑھا ہے۔ یہاں مثال فٹ بیٹھتی ہے، دیکھو آپ، ماننا تو نہیں ہے نا، ماننا نہیں ہے، پہلے طے کر لیا، اور اب کہتے ہیں قرآن تورات کی طرح پوری اخبارگی کیوں نہیں آئی؟ یہ کوئی دلیل ہے؟ قرآن تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، اس میں تو اور فائدہ ہے، جیسے جیسے حالات ہوتے گئے، جیسا تقاضا ہوتا گیا، جیسا لوگ سوال کرتے گئے، قرآن اترتا گیا تو آسانی ہو گئی اس میں۔ لیکن نہیں ماننے والے کیا کہتے ہیں، تورات کی طرح قرآن ایک بارگی کیوں نہیں دیا گیا، اس لیے ہم نہیں مانتے۔ ہاں، سورہ فرقان میں یہ بحث گزر چکی ہے۔ سورہ فرقان میں جملۃ واحدہ وقال الذین کفروا لولا نزل هذا القرآن جملۃ واحدہ، کافروں نے کہا یہ پورا قرآن ایک بارگی نازل کیوں نہیں ہوا، تورات کی طرح نازل کیوں نہیں ہوا؟ اللہ نے کہا اچھا، اگر تورات کی طرح نازل کرتے تو تم مان لیتے، تو بتاؤ موسیٰ پر نازل کیا تھا ایک بارگی نہ، تو انکار کیوں کیا تھا؟ اب بتاؤ، خالق سے مخلوق میں گفتگو ہو رہی ہے، مخلوق تو مخلوق ہی ہوتی ہے۔ اللہ نے کیا کہا، ایک بارگی نازل ہوئی تورات، تو موسیٰ کا انکار کیوں کیا تھا؟ وہاں جب انکار کیا تھا تو تم یہاں بھی انکار کرتے، تمہاری بات میں ہٹ درمی ہے۔ یہ دیکھو جملہ کتنا پیارا ہے، فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، جب آیا ان کے پاس حق ہمارے پاس سے، قالوا، تو کہنے لگے، لولا اوتیا مثل ما اوتی موسیٰ، کیوں نہیں دیا گیا قرآن جیسا دیا گیا موسیٰ کو تورات؟ یہ ہے یہاں اصل، بریکٹ میں دو لفظ ہے، قرآن تورات، موسیٰ کو تورات، حضور پاک کو قرآن۔ تو تورات موسیٰ کو جیسا دی گئی تھی ویسا مکے والوں کے سامنے قرآن کیوں نہیں دیا گیا؟ یہ ان کا سوال تھا۔ جواب کیا دیا اللہ نے، اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا انہوں نے کفر نہیں کیا اس چیز کا جو موسیٰ کو دیا گیا اس سے پہلے؟ اگر وہ طریقہ نزول کا صحیح تھا تو وہاں انکار کیوں ہوا؟ سوال ہے یہ، بندے کی ہٹ درمی چلنے والی نہیں ہے۔ اگر ایک بارگی نازل ہونا ہدایت کے لیے کافی تھا تو موسیٰ کی کتاب کا انکار کیوں ہوا؟ اور الگ الگ انکار ہو رہا ہے اب، الگ الگ نازل ہونے سے، حالانکہ الگ الگ نازل ہوا تو ان پر رحمت ہے۔ رحمت کیسے ہے؟ جھگڑا ہو رہا ہے ایک معاملے میں، چوری ہوئی، چور پکڑا گیا، کسی نے کہا یہ چور نہیں ہے، اس کا نام ڈالا گیا، اللہ نے آیت نازل کر دی کہ یہاں پر چور یہ نہیں ہے، چور وہ ہے، تو اور معاملہ صاف ہو گیا نا، آسان ہو گیا نہیں ہو گیا؟ سورہ نساء میں ایک واقعہ بیان ہے، عبیدق کا قصہ ہے، چوری کیا آٹے کی، لیکن جب پکڑا گیا تو تھیلا آٹے کا لا کے وہاں رکھ دیا دوسرے گھر میں، یہودی کے پاس، تاکہ اس کا نام آئے۔ اللہ نے آیت بھیج دی کہ یہودی بے قصور ہے، یہ مسلمان جو دکھائی دیتا ہے یہ منافق ہے، چرا کے یہی لایا ہے،
معاملہ کھل گیا نا. ایسے ہی قرآن کے نزول سے وقتاً فوقتاً فائدہ ہوتا ہے. جب بھی کوئی مسئلہ سامنے آتا ہے اللہ اتار دیتے ہیں آیتیں. میاں بیوی لڑ رہے ہیں گھر میں, رات میں جھگڑا ہو رہا ہے, بیوی نے کہا دیا شوہر سے کہ ایسا ظلم مت کرو, دونوں بحث کر لے رہے ہیں. صبح ہوئی تو اللہ کے نبی ہنستے ہوئے کہتے ہیں تم دونوں کا جھگڑا اللہ نے عرش پہ سنا. یہ دیکھو آیت نازل کر دیا, قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. شکوہ بتا دیا, وہاں تک پہنچ گیا. تو فیصلہ آسان ہوا نہیں ہوا. تو قرآن کا تھوڑا تھوڑا نازل کرنا امت کے حق میں فائدہ ہے یہ, اور فائدے کو تم مضر بتا رہے ہو. موسیٰ کی طرح آتی تو ہم مانتے, اب ہم نہیں مان سکتے. اللہ نے کہا قرآن بھاری بھرکم کلام ہے, پہاڑ ڈھہ جاتا, زمین و آسمان انکار کرتے ہیں قبول کرنے سے. یہ قلب مصطفیٰ ہے جو سنبھال رہا ہے اس کو. ہم دھیرے دھیرے قرآن نازل کرتے ہیں تاکہ آپ کا دل مضبوطی سے تھامنے کا عادی ہو جائے. لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. تم اچھائی کو برائی سے دیکھ رہے ہو, تمہاری بدقسمتی ہے یہ خبر دی اللہ نے. کیا انکار نہیں کیا انہوں نے اس چیز کا جو موسیٰ کو دیا گیا اس سے پہلے؟ یعنی اب بھی انکار ہوگا, تم ہر دھرمی کرتے ہو. ہمارے پاس قرآن میں ایک سوال آیا سورہ رعد پارہ 13 میں, مکے کے پہاڑ پھینک دو یہاں سے اور طائف کے باغات لے آؤ, زمین سے سونا نکالو, ہمارے دادا جو مر چکے ہیں ان کو زندہ کرو, ہم ان سے پوچھیں گے اسلام صحیح ہے کیا, نکالو ان کو. یہ ان کا مطالبہ تھا. اللہ نے کہا اگر ہم ان کی بات مان کے دادا قصے کو زندہ کر دیں, طائف کے باغات کو یہاں مکے لے آئیں, مکے کے پہاڑ طائف بھیج دیں, یہ تب بھی نہیں مانیں گے. اور اگر تب بھی نہیں مانیں گے تو زندہ رہنے کا حق ختم ہو جائے گا. من چاہا مطالبہ, سمود نے مانگا تھا اونٹنی, نکلی, نہیں مانے, مارے گئے, نہیں مارے گئے 3 دن کے اندر. ایسے ہی من چاہا مطالبہ اگر نہیں مانیں گے تو مارے جائیں گے. اور اس امت کو مارا جانا نہیں لکھا ہے, اس کو ہم باقی رکھنا چاہتے ہیں, قیامت تک کوئی امت نہیں آئے گی. اسی لیے من چاہا مطالبہ ہم نہیں پورا کریں گے. یہاں بھی یہی بات کہی گئی ہے, یہاں بھی یہی بات کہی گئی. مکے والوں نے کیا کہا, حضور کو جادوگر کہا, اور موسیٰ والوں نے کیا کہا, موسیٰ کو جادوگر کہا. دیکھو جملہ کتنا پیارا ہے, قالو, سب نے کہا, سحران, 2 جادوگر ہیں, تظاہرا, آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں. یہ کون ہے جادوگر؟ قالو سحران, سحران, ساحر کی تسنیہ سحران آتی ہے, اور تظاہرہ کے معنی ایک دوسرے کی مقابل اپنا جادو استعمال کر رہے ہیں. موسیٰ کہہ رہے ہیں ہم حق پر ہیں, اور جادوگر کہتے ہیں ہم حق پر ہیں. اللہ نے جادوگروں کو بتا دیا جادو کی کوئی قسم نہیں ہے جو موسیٰ کے ہاتھ میں ہے, یہ تو معجزہ کی قسم ہے. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. سب کے سب معجزات کو اللہ نے ایسی قوت دی ہے کہ ان کے باطل کو نگل لیا, پورے کے پورے رسیاں کھا گئے, سب سجدے میں گر گئے. مگر لوگوں نے کیا کہا, یہ بھی جادوگر, یہ بھی جادوگر. اور فرعون نے کیا کہا, جادوگروں کا استاد ہے یہ, ماسٹر ہے یہ. پہلے چیلوں کو بھیجا ہے, بعد میں خود آیا مقابلے کے لیے, اور جیتے گا تو ماسٹر ہی جیتے گا نا, استاد کی جگہ خالی ہے. میچ فکسنگ ہے یہ, پہلے سے طے ہے کہ ہم جیتیں گے تم ہاریں گے, ہمارے ہاتھ میں ملک آئے گا. یہ قرآن نے بیان کیا ہے. آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھو, قرآن میں ایسی معلومات ہے آپ کا دل کھل جائے گا, آنکھیں کھل جائیں گی. قرآن کو بغیر سمجھے پڑھو تو ثواب ملے گا, لیکن سمجھ کے پڑھو تو ہدایت بھی ملے گی, راستہ بھی ملے گا, ڈائریکشن بھی صحیح ملے گا, شارٹ کٹ راستہ ملے گا. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, اقوم کے معنی سیدھا راستہ, سیدھا راستہ اللہ کے پاس جانے کا. تو موسیٰ کو جادوگر کہا لوگوں نے, یہاں کہا سحران تظاہرہ. یہ دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کے موافق ہیں. ایک شکل اس کی اور بھی ہو سکتی ہے. کیا ہو سکتی ہے؟ موسیٰ کے زمانے میں موسیٰ جادوگر, اور مکے کے زمانے میں مصطفیٰ جادوگر. یہ دونوں جادوگر ہیں, انہوں نے اپنا زور لگایا, انہوں نے اپنا زور لگایا. یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ دوسرا ترجمہ ہے.
دونوں جادوگر اپنا اپنا جوہر دکھا رہے ہیں۔ وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ، اور انہوں نے کہا کہ ہم سب مل کر ان دونوں کا انکار کرتے ہیں۔ بِكُلٍّ كَافِرُونَ کے معنی ہم سب کا انکار کرتے ہیں، نہ یہ جادوگر نہ وہ جادوگر، نہ ان کی کتاب نہ ان کی کتاب، ہم کسی کو نہیں مانیں گے۔ آج بھی ہم ان سے کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ یہ کتاب نہیں مانیں گے، تو اس سے اچھی کتاب لاؤ نا۔ آپ کو یہ کتاب پسند نہیں ہے تو دنیا میں ڈھونڈ کے لاؤ جو اس سے اچھی کتاب ہو۔ اگلی آیت میں یہی چیلنج ہے۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا، اے نبی ان سے کہہ دو تم لے آؤ کوئی کتاب، بِكِتَابٍ، بے پر دو زیر ہے، اس کو تنوین کہتے ہیں، کوئی کتاب لے آؤ، ان دو کتابوں کے علاوہ کوئی دوسری کتاب لے آؤ۔ فَأْتُوا بِكِتَابٍ، کوئی بھی کتاب ہو، شرط کیا ہے؟ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ کے پاس سے آئی ہو۔ یہ ثابت کرنا پڑے گا وہ کتاب اللہ کے پاس سے آئی ہے۔ ہوا اہدیٰ منہما، وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے ان دونوں کے مقابل میں، تورات سے بھی زیادہ، قرآن سے بھی زیادہ، ان دونوں سے زیادہ ہدایت دینے والی کتاب ہے، اللہ کے پاس سے لے آؤ۔ اے مکے والو، میرا تم سے وعدہ ہے، اتبعہ، میں اس کی اتباع کر لوں گا۔ ہاں، میں کتاب لاؤں اور ثابت کر دوں اللہ کے پاس سے ہے تو تم مان لو، اگر تم لے آؤ کتاب اللہ کے پاس سے، میں ماننے کو تیار ہوں۔ تمہاری اچھی بات میں مانتا ہوں، میری اچھی بات تم مان لو۔ لیکن اللہ نے کہا یہ مانیں گے نہیں، آپ مانیں گے، یہ نہیں مانیں گے، کیونکہ اللہ کے پاس سے دوسری کتاب آ ہی نہیں سکتی، اور یہ خود کوئی کتاب لا ہی نہیں سکتے۔ یہ چیلنج پہلے پارے میں آ چکا ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز ایسا نہ کر سکو گے، چیلنج ہے قیامت تک کے لیے، دنیا پوری جمع کر لو، سارے جنات اور سارے انسان کو جمع کر لو، تم سب مل کر ایک اللہ کو چھوڑ دو، خالی کتاب نہیں لا سکتے۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، ساری دنیا کے انسان مل کر بھی ایسی کتاب نہیں لا سکتے۔ یہ قیامت تک کے واسطے چیلنج ہے، اور آج بھی باقی ہے، اور یہ چیلنج لوگوں تک نہیں پہنچایا جا رہا ہے۔ کیوں نہیں پہنچایا جا رہا ہے؟ کیونکہ وہ خود قرآن پڑھتے ہی نہیں۔ یہ چیلنج باقی ہے۔ اگر آپ کو آسمانی کتاب ہے، ثابت کر دو اس کو آسمانی کتاب، ہم مان لیں گے اس کو، اور یہ کتاب آسمانی ہے، ہم اس کو ثابت کر چکے ہیں۔ کیا ہے دلیل؟ اگر یہ ایک انسان بنا سکتا ہے تو سارے انسان مل کر بنا لو، ایک سورت لے آؤ، 10 آیتیں لے آؤ، کوئی بھی ایک سورت بنا کر لے آؤ، یہ چیلنج ہے، تم قیامت تک نہیں لا سکو گے۔ یہ دلیل ہے کہ کتاب اللہ کی ہے، انسان کی نہیں ہے، تم بھی دلیل پیش کر دو ایسی۔ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا، کہہ دو کوئی کتاب اللہ کے پاس سے لے آؤ کہ وہ کتاب زیادہ ہدایت ہو ان دونوں کتابوں کے مقابل میں، اتبعہ، میں اس کی اتباع کرنے کو تیار ہوں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، بس اگر وہ آپ کا چیلنج قبول نہ کریں، لم يستجیبوا لك، لم يستجیبوا لك، اگر وہ آپ کا احتجاج، آپ کا چیلنج، آپ کے سوال کا جواب نہ دے سکیں، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اگر وہ قبول نہ کریں آپ کے سامنے آپ کا چیلنج، فَاعْلَمْ، تو آپ جان لو کم سے کم، أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، کہ وہ اتباع کرتے ہیں اپنے خواہش کی، اپنے خواہش کی اتباع کرتے ہیں، وہ اصول نہیں مانتے، ضابطہ نہیں مانتے، قانون نہیں مانتے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہٹ درمی کر رہے ہیں، اپنے خواہشات پہ عمل کر رہے ہیں۔ اور جو انسان خواہشات پہ عمل کرے گا کتاب کو چھوڑ کر، وہ چاہے ہم، دونوں کا حکم ایک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خواہشات پہ وہ عمل کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، اور ہم کلمہ پڑھ کے قرآن پڑھ کے خواہشات پہ عمل کریں گے تو ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ یہ نہیں ہے، یہاں دیکھو جملہ یہاں موجود ہے،
آج بہت سے مسلمان کہتے ہیں کہ ہم تو کلمہ پڑھ چکے ہیں، ہم کچھ بھی کریں کچھ نہیں ہوگا، ہمارے واسطے آزادی ہے۔ علامہ حالی نے مسدس حالی میں ایک لمبی نظم لکھی ہے اس کے اوپر، مسلمانوں پر کشادہ مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے، کچھ بھی کر لو تمہارا کچھ بھی نہیں بگڑنے والا ہے، کیونکہ تم مسلمان ہو، ہاں تمہارے لیے سب دروازے کھلے ہیں۔ یہ ایک آیت پڑھ لینا سمجھ کے بس، جن کا گمان یہ ہے کہ دروازہ کھلا ہے ہمارے واسطے کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ ایک جملہ پڑھ لینا، ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من اللہ، اس سے زیادہ بڑا گمراہ کون ہوگا جو اپنے خواہشات کی اتباع کرے، اپنے خواہشات کی اتباع کرے۔ اتباع ہوا کے معنی خواہش۔ اس زمین پر جتنے بت ہیں جن کی عبادت ہوتی ہے، سجدہ ہوتا ہے، سب سے بڑا بت کون ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، اس زمین پر جس کی پرستش ہوئی ہے ان ہزاروں لاکھوں خداؤں میں سب سے بڑا خدا کون ہے؟ نفس ہے، یہ ہوا ہے، ہوا۔ سورہ جاثیہ پارہ 25 آیت نمبر 23 میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے خواہشات کی اتباع کرے گا ہم اس کے دل پہ مہر لگا دیں گے، آنکھوں پہ پردہ ڈال دیں گے، کانوں پہ مہر لگا دیں گے۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، ہوا کا لفظ یہاں بھی ہے وہاں بھی وہی لفظ ہے، بھلا وہ شخص جس نے اپنا معبود اپنی خواہش کو بنا لیا ہے۔ وَأَذَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، سماعت پہ مہر، دل پہ مہر۔ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اب ہدایت کون دے گا اس کو اللہ کے بعد؟ اللہ پوچھ رہا ہے، یہ جواب دے دینا، خواہشات پر چلنے والوں کو یہ آیت پہنچا دینا آپ کی ذمہ داری ہے۔ نبی کے ذریعے سے امت تک پہنچا، امت میں سے جو بھی آپ تک پہنچائے آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ بھی پہنچاؤ جو خواہشات پہ عمل کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ، اس سے زیادہ گمراہ کون؟ ممن، اس سے زیادہ گمراہ کون؟ ممن کا ترجمہ کر رہا ہوں میں، اتباع ہوا، جس نے اپنے خواہش کی اتباع کی، بغیر ہدی من اللہ، یہاں بغیر ہدی من اللہ ہے اور دوسری جگہ پر ہے بغیر حکم اللہ کے، بغیر علم اللہ کے، اللہ کے طرف سے ہدایت کے بغیر خواہشات پہ چل رہا ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ظالم کون ہے؟ ظالم کسے کہتے ہیں؟ حق تلفی کرنے والے کو ظالم کہتے ہیں۔ اللہ کی حق تلفی ہے تب بھی ظالم، میاں بیوی کی حق تلفی ہے تب بھی ظالم، پڑوسی کی حق تلفی ہے تب بھی ظالم، قرآن کی حق تلفی ہے تب بھی ظالم، نماز میں کوتاہی ہے تب بھی ظالم۔ ظلم کے معنی حق کم کر دینا۔ ظلمہ کا ترجمہ نقصہ کیا بخاری نے، ظلمہ کے معنی نقصہ، کم کر دیا۔ تو انسان جو کمی کر دیتا ہے اس کو حق تلفی کہتے ہیں۔ ایسے انسان کو اللہ ہدایت نہیں دیتے، اس لیے آپ حق تلفی مت کرو، بھرپور جو کام کرو پوری توانائی کے ساتھ بھرپور کرو۔ اس آیت کا پیغام یہ ہے کہ آپ خواہشات کو چھوڑو اور ہدایت نامے پر آ جاؤ، اور آپ کے واسطے کتاب نازل ہوئی ہے، آپ کے بس کی کتاب ہے، دھوکے میں مت آؤ کہ آپ کے بس کی نہیں ہے۔ آپ تھوڑا سا دل لگاؤ، پھر دیکھو دل کھل جائے گا آپ کا۔ آپ کے لیے الوداعی بیان ہے یہ، اب رمضان تک چھٹی